ارشاد فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب یہودیوں نے عرب کے مشرکوں کو یہ بات سکھائی اور ان کے سکھانے پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کا مسکن فلسطین اور شام تھا تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں کیسے آ کر بسی؟ یہ سوال کرنے والے بظاہر تو مشرکین عرب تھے، لیکن حقیقت میں یہ سوال یہودیوں کا تھا، اور چونکہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور کو مانتے تھے، ہر یہودی مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا، تو تم پر لازمی ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا۔ ہر یہودی اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، اور حسد کی وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہ تھا، آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آپ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں۔ تو یہودی خاندانی تعصب میں آپ سے حسد کرنے لگے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، یہ یہودی بھی حسد میں مبتلا ہوئے اور حسد کی آگ انہیں تباہ کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے کس انداز میں حسد کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اذ قالوا، جب وہ تمام بھائی بولے لیوسف، ضرور یوسف علیہ السلام، واخوہ، اور یوسف کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم 10 جوان ہیں۔ تو جوانوں کو چھوڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی توجہ کا مرکز یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ انہوں نے آپس میں باتیں کی۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد محبت میں، کھلی محبت میں گم ہو گئے ہیں، اور یوسف اور بنیامین کی محبت میں انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ ان کی نادانی تھی کہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو یعقوب علیہ السلام ان پر زیادہ توجہ دیتے کہ باپ کا پیار بھی دیتے اور ماں کی شفقت بھی دیتے۔ وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ پھر یہ خواب جب انہوں نے بیان کیا، وہ خواب انہوں نے سن لیا تو حسد کی آگ اور بھڑکنے لگی۔ آپ پلاننگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا اقتلوا یوسف،
یوسف کو قتل کر دو، شہید کر دو، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اسے یوسف کو یا پھر دور زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کا چہرہ صرف تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ جب یوسف نہیں رہیں گے تو پھر لا محالہ ان کی توجہ کا مرکز تم بنو گے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے میں ایک لاجک انسان میں کار فرما ہوتی ہے، وہ یہ کہ میں ابھی یہ کام کر لیتا ہوں پھر بعد میں نیک بن جاؤں گا۔ یہ ایک انسان پر شیطانی وار ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپس میں یہ مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ یہ دونوں کام تو بہت بڑے گناہ ہیں، کسی کو قتل کر دینا یہ بھی گناہ ہے، دور زمین پر پھینک دینا یہ بھی گناہ ہے، اور ہم تو نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ مشورہ دینے والے بھائی نے سب کو کہا کہ یہ سارے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا اور پھر نیک صالح قوم بن جانا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو اس لیے گناہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو انسان کو اس امید پر گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، یہ سب سے بڑا بیٹا جس کا نام بعض مفسرین نے یہودا ذکر کیا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسفا، تم یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، شہید نہ کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، یوسف علیہ السلام کو تم اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میرا تو مشورہ ہے یہ بھی نہ کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو صرف یہی کرنا، انہیں قتل نہ کرنا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اندھے کنویں میں جب انہیں ڈال دیں گے، اندھا کنواں وہ ہوتا ہے کہ جس میں پانی نہیں ہوتا، یا اگر پانی ہو تو اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اب کوئی قافلہ نکلے گا اور وہ پانی کے لیے ڈول ڈالے گا، جب ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑے گی تو وہ انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو یہ مصر سے دور چلے جائیں گے۔ جب مصر سے دور چلے جائیں گے تو تمہارا یہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تم قتل کے بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم کس طرح یوسف علیہ السلام کو اس کام کے لیے، یعنی انہیں کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جائیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں کہیں باہر نہیں جانے دیتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں پر یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر آپ بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے پلاننگ کی اور آئے۔ قالو، وہ بولے یا ابانا، اے ہمارے والد، ما لکا، کیا وجہ ہے، لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم ضرور یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، ہم بڑے بھائی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے دشمن تھوڑی ہیں۔ جیسے کہ آپ سماعت کر چکے، یہ 12 بھائی تھے، 12 میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ آپس میں سگے تھے، اور باقی 10 بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے لیے سوتیلے تھے۔ تو یہ سوتیلے 10 بھائیوں نے کہا
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو تمہارا کیا مقصد ہے اور آج تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو کہ میرا تم پر بھروسہ نہیں. کہنے لگے دیکھیں ہم کل جنگل میں جائیں گے, وہاں شکار کریں گے. یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں, آپ نے انہیں گھر پر بٹھایا ہوا ہے, انہیں باہر نکالیں کھلی ہوا میں, فضا کے اندر. یہ ان کی صحت کے لیے مفید ہے اور یہ کھیلنے کودنے کی عمر ہے. ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی, 7 ایئرس. ارسلہ معنا, آپ بھیجیے انہیں ہمارے ساتھ, غدن آئندہ کل, یرتع تاکہ یہ میوے کھائیں, ویلعب اور کھیلے کودیں, کہ 7 برس کی عمر کے بچے کی عمر جو ہے یہ کھیلنے کودنے کی ہے. یہ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہم تو ضرور یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال, حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جس بستی میں, جس جنگل میں تم جا رہے ہو وہاں بھیڑیے بکثرت ہیں. انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. یہاں آپ نے 2 باتیں فرمائی. ایک تو یہ فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کی جدائی مجھے غم میں ڈالتی ہے. بے شک ضرور جب تم انہیں لے جاؤ گے تو یہ لے جانا مجھے غمگین کر دے گا, میں انہیں اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں دیکھ سکتا. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, اور مجھے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں انہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں, نگہبان ہیں. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اس حال میں بھیڑیا کھا جائے کہ تم اس سے غافل ہو, تم سے غفلت ہو جائے. کیونکہ بھیڑیا 1-2 تو نہیں, وہ بکثرت وہاں پر بھیڑیے ہیں. قالوا, وہ بولے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ, اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم 10 جوانوں کی جماعت ہیں, انا اذا لخاسرون, بے شک اس وقت تو ضرور ہم نقصان والے ہوں گے. مراد یہ ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم 10 جوان ہیں, کسی بھیڑیے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب آ سکے. یہ ضد کرتے رہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا. فلما, پھر جب ذهبوا به, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کندھے پر بٹھایا, کبھی ایک بھائی چوم رہا ہے, کبھی دوسرا بھائی بوسہ دے رہا ہے, کبھی کوئی پیار کر رہا ہے. بڑے ناز و نعم کے ساتھ وہ لے کر چلے, جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے, یہ پیار کرتے رہے. اور جیسے ہی ان کی نگاہوں سے اوجل ہوئے, انہوں نے جو گستاخیاں اور بے ادبیاں کی اور آپ کو اس قدر مارا اور آپ کی اس قدر بے ادبی کی کہ وہ الفاظ و مفسرین نے بیان کیے, وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ حسد کس قدر نقصان دہ چیز ہے کہ بھائی
سوتیلا ہونا چلے ٹھیک ہے، سوتیلا پن ہے، مگر نبی کی اولاد ہیں، اگر حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام پر بڑا ظلم کرنے لگے، جس بھائی کے بعد یوسف علیہ السلام جاتے وہ بھائی آپ کی بے ادبی کرتا اور آپ کو مارنے لگتا، اور وہ مذاق اڑانے لگے کہ جو خواب تو نے بیان کیا تھا اس خواب کا کیا ہوا؟ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نے جھوٹا خواب بنا کر پیش کر دیا باپ کی محبت لینے کے لیے۔ لیکن ایک بھائی جو سب سے بڑا تھا اس نے آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اکیلا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ انہیں روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو تمہاری اور ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ تم انہیں قتل نہیں کرو گے، تو پھر یہ مارنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ اجمعوا، پس انہوں نے پکا ارادہ کیا، ان یجعلوہ فی غیابت الجب، کہ اندھے کنویں کی گہرائی میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ڈالنے لگے۔ ایک ایسا کنواں تھا جو اس علاقے یعنی شام اور مصر کے درمیان کا وہ راستہ کہ جہاں سے اردن کا قافلہ روانہ ہو، تو اردن کے قافلے کے درمیان میں ایک کنواں تھا جہاں سے اکثر قافلے والے روانہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ کنواں اوپر سے اس کا منہ چھوٹا تھا اور نیچے سے بڑا تھا، لیکن اس میں پانی بہت ہی کم تھا۔ تو اس اندھے کنویں میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، آپ کی قمیض اتار لی اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور آپ کو رسیوں سے باندھ کر انہوں نے آپ کو رسی کے ذریعے کنویں میں وہ اتارنے لگے۔ لیکن حسد کس قدر خطرناک چیز ہے کہ حسد کی آگ یکدم ان کی بھڑک گئی، حسد کی آگ وہ بھڑک گئی اور انہوں نے رسی چھوڑ دی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر کر آپ شہید ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو حکم دیا، آپ سدرۃ المنتہا سے جنت میں گئے، جنتی پتھر کو لیا اور پھر آپ کنعان کے اس کنویں میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمین پر گرنے سے پہلے آپ نے وہ پتھر رکھا اور یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دیا۔ اگر ہم غور کریں تو کنویں میں اگر کوئی پتھر بھی چھوڑ دیا جائے تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ زمین پر آ جاتا ہے، یعنی چند لمحات ہیں۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کیا طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے اس قدر پرواز کی اسپیڈ، اور یہ گرنے سے پہلے وہ پتھر بھی لے آنا اور نیچے رکھ دینا اور آپ کو اس پتھر پر بٹھا دینا۔ تو یہ فرشتے کو جو طاقت و قوت ہے جبریل امین کو، یہ طاقت و قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں، انبیاء اور فرشتوں کو طاقتیں ہیں، مگر ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے چلے تھے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وحی الہی سے یہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ کی رضا پر وہ راضی تھے۔ تو آپ نے ایک قمیص جو جنتی ریشم کا بنا ہوا تھا، یہ وہ قمیص تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، آپ کو ڈالا گیا، تو آپ کو حضرت جبریل امین نے آگ کے اندر یہ قمیص، جنتی قمیص آپ کو پہنایا۔ جب آگ گلزار بن گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی قمیص اتار کر ڈالا گیا تھا۔ تو وہ ریشمی جنتی قمیص کی یہ خاصیت تھی کہ اگر اس کو لپیٹا جائے تو یہ مختصر ہو جاتی، اس قدر یہ نرم ریشم تھا، جیسے ایک تعویذ ہوتا ہے،
اس طرح یہ چھوٹی ہو جاتی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کے گلے میں اس قمیص کو اس طرح لپیٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا تھا. اب جب بھائیوں نے ظلم کیا، جبریل امین نے آپ کو پتھر پہ بٹھایا اور اس قمیص کو کھول کر وہ قمیص آپ کو پہنا دی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص پہنی تو پورا کنواں نور سے روشن ہو گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ضرور بضرور تم ان بھائیوں کو ان کے اس کام کی خبر دو گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس موقع پر کہ جب وہ شعور نہیں رکھیں گے. اور وہ موقع آیا جو اسی سورت کے آخر میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو ایک موقع پر بھائی آئے اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، مگر یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. اور پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا تم یاد کرو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. اب یہ سارے کام کر کے یہ اب دیر سے آئے. عام طور پر شکار کر کے یہ لوٹتے تو مغرب سے پہلے لوٹ جاتے. رات کا اندھیرا چھا گیا، اس کے بعد آئے تاکہ والد صاحب کو احساس ہو کہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور ذہنی طور پر وہ اس واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ جب اتنے لیٹ ہو جائیں تو انسان پر مختلف قسم کی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. خیر وہ تو اللہ کے نبی تھے اور ان کا یہ عمل اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا بہترین ثبوت ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں. جس کی ایک مثال آپ عاشورے کی رات کا جو بیان تھا اس کی کیسٹ میں آپ خود سماعت کریں گے کہ احادیث طیبہ کے مطابق حضرت امام حسین کی شہادت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور صحابہ کرام میں آپ کی شہادت کی شہرت تھی. لیکن کبھی حضور نے، صحابہ نے، صحابیات نے، ازواج مطہرات نے، خود اہل بیت اطہار نے یہ دعا نہیں کی کہ پروردگار ہمیں اس شہادت کی سعادت سے محروم فرما. یہ دعا نہیں کی بلکہ ثابت قدم رہنے کی دعا کی. اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، عشاء کے وقت رات کو یہ سب اپنے والد کے پاس آئے. یبکون، روتے ہوئے، جھوٹ موٹ وہ رونے لگے. اور جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر مبارک آیا، اس سے پہلے تو یہ ہنس رہے تھے، جیسے ہی گھر مبارک کے قریب پہنچے چیخو پکار انہوں نے کر دی. حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکل آئے اور فرمایا کیوں چیخ رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا تمہاری بکریوں کا کوئی نقصان ہو گیا؟ آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نہیں ہے. فرمایا یوسف کہاں ہے؟ تو یہ روئے جا رہے ہیں، جواب دینے کو تیار نہیں ہے. مفسرین نے فرمایا باقاعدہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. یعنی بسا اوقات انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے آنکھوں سے رو بھی پڑتا ہے. اگر زندگی کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صرف کسی کے رونے پر انسان دھوکہ نہ کھائے. اس واقعے میں ہمیں درس ہے. قالو، وہ بولے، یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذهبنا نستبق، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، بھاگنے کا مقابلہ کر رہے تھے. وترکنا یوسف، یوسف علیہ السلام کو ہم نے چھوڑا، عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس. فأکلہ الذئب، پس یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین،
آپ ہرگز ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے اگرچہ ہم سچے ہوں لیکن جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، ایسا ہی ہوا۔ پھر یہ ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لائے تھے اور کہنے لگے کہ ہم بس چند لمحات کا فرق ہو گیا، ہم نے اس بھیڑیے کو پکڑ تو لیا مگر افسوس ہم یوسف کو نہ بچا سکے۔ اور یہ قمیص ہے، اس قمیص کو جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتاری تھی، بکری کے خون سے آلودہ کر کے آئے اور کہنے لگے یہ قمیص ہے، دیکھیں اس پر یوسف کا خون لگا ہے، بھیڑیا کھا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، دم کے معنی خون، کذب معنی جھوٹا، وہ جھوٹا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کر لائے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کھانے سے پہلے قمیض اتاری اور پھر حملہ کیا؟ اصل میں جب آدمی فراڈ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے خامی رہ جاتی ہے، تو یہ قمیض کو پھاڑنا بھول گئے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے پورے یوسف کو کھا گیا اور قمیض پھٹی تک نہیں ہے۔ اس طرح ان کا فراڈ خود ان کے سامنے ناکام ہوا۔ قال، آپ نے فرمایا بل نہیں بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے جی نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لی۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ ہی اس پر میرا مددگار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مصیبت میں صبر کرے اور ظالم کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالی خود ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ فرمایا جب تک بندہ کوشش کرتا رہتا ہے، روایت میں آتا کہ وہ اس کی کوشش کے مطابق جو اس کی طاقت ہے وہ کرتا ہے، لیکن جب بندہ ظالم کے حال کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو ظالم کو اس کے برے انجام تک پہنچاتا ہے۔ خیر یہ تو نبی کی اولاد تھی اور یوسف علیہ السلام نے ان پر جو شفقتیں فرمائی اور ان کے لیے دعائیں کی تو یہ مکمل تباہی سے بچ گئے، لیکن یہ واقعہ سب کے لیے عبرت ہے، حسد کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، دنیا کی حقیر زندگی اور پھر ہمیشہ کی تباہی۔ وَجَاءَتْ سَيَّاحَةٌ، اور آیا ایک قافلہ۔ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، روزانہ بھائی صبح و شام آپ کو چیک کرتے اور اوپر سے دیکھتے، حضرت یوسف علیہ السلام آواز دیتے مگر ان کو رحم نہ آتا۔ سوچیں 7 سال کا بچہ، پہلے تو انہیں حیرت ہوئی ہے زندہ کیسے بچ گئے، پھر آپ سوچیں کہ اگر سوتیلا بھائی نہ بھی ہو تو کیا انسان ایسا ظالم بن سکتا ہے؟ مگر دنیا کی محبت اور حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نیچے آواز دیتے یا آپ کا مذاق اڑاتے، کہکا لگاتے اور آپ کو چیک کرتے رہتے۔ جیسے ہی ایک دن انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ تھے، سمجھ گئے کہ کوئی قافلہ لے کر روانہ ہوا۔ چاروں طرف یہ دوڑنے لگے تاکہ اس قافلے کے پاس جائیں اور کنفرم کر لیں کہ یہ قافلہ انہیں شام لے کر نہ آئے، کہیں اور لے جائے۔ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں یہ قافلہ اگر لے کر جا رہا ہے تو ہم اسے واپس لے لیں گے، اور اگر یہ قافلہ دور لے جا رہا ہے تو اسے جانے دیں گے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ،
ایک قافلہ آیا. سیارہ قرآن پاک میں یہاں قافلہ مراد ہے. فی زمانہ عرب لوگ گاڑی کو، کار کو سیارہ کہتے ہیں. ایک قافلہ آیا. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ. ابھی قافلہ راستہ بھٹک گیا اور اس ویران علاقے میں آ گیا. انہوں نے کنواں دیکھا. اب چونکہ کنویں کا منہ اوپر سے چھوٹا تھا، نیچے سے یہ کنواں بڑا تھا، اس میں پانی بہت کم تھا، لیکن اس انداز میں کنواں بنا ہوا تھا کہ دیکھنے میں پانی زیادہ محسوس ہوتا تھا. تو انہوں نے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، ایک شخص کو بھیجا جو پانی لانے والا تھا. فَأَدْلَا دَلْوَهُ، پس اس نے اپنے ڈول کو ڈالا. جب ڈول اندر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس ڈول کو پکڑ کر اس میں بیٹھ جائیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات اللہ تعالی نے ڈالی اور آپ اس ڈول میں بیٹھ گئے. جب انہوں نے ڈول کھینچ کر باہر نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین تھے. پوری کائنات کو جو حسن دیا گیا اس کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر رونق افروز تھا. قال یا بشرا ھذا غلام، وہ بولا جب یہ قافلے کے مالک نے دیکھا، جو قافلے کا سردار تھا، اس نے کہا خوشخبری ہو، یہ تو غلام ہے. مراد یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی. انہوں نے کہا کہ اسے تو ہم بیچ کر نفع کمائیں گے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے کہا کہ چھپانے والوں نے اسے ایک خزانہ بنا کر چھپایا. یعنی بڑی عجیب بات ہے، کنویں کے اندر خزانہ رکھ دیا. اس طرح وہ کہنے لگے واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے اور کہنے لگے ارے یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ کنویں سے ملا ہے. تو بھائیوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگا ہوا غلام ہے. چلو اگر تمہیں چاہیے تو نکما ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی اور بے ادبیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اگر چاہتے ہو تو ہم سے خرید لو. تو انہوں نے کہا کہ کتنے درہم میں؟ تو ایک روایت کے مطابق 20 درہم میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اب وہ 20 درہم جو ہیں قافلے والوں کے پاس کھوٹے تھے، تو انہوں نے کھوٹے سکے انہیں دے دیے. انہوں نے ہاتھ میں لیے اور دیکھا یہ کھوٹے سکے ہیں، تو انہیں خرید و فروخت سے تو کوئی غرض نہ تھی. وہ تو یہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ اب یہ قافلے والے کے غلام بن جائیں. تو انہوں نے یہ سکے لے لیے اور کہا کہ آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کہا مصر. تو کہا ٹھیک ہے، مگر ایک بات خیال رکھیے گا، یہ غلام جو ہے بھاگ جاتا ہے. اس طرح کہہ کر انہوں نے ایک اور ظلم کیا، کنویں میں پھینکنا، آپ کی توہین کرنا، اس کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک غلام بنا کر بیچ دینا. اب انہوں نے یہ کہہ کر اور ظلم کیا. تو قافلے والوں نے جب یہ باتیں سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا اور بڑی سختی کرنے لگے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں کی قیمت کے عوض بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی رغبت نہ تھی. وہ قیمت حاصل کرنا نہ چاہتے تھے، وہ تو انہیں دور بھیجنا چاہتے تھے.